گرامی جناب امیر المؤمنین ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور دو زانو ہو کے پیغمبر کے سامنے زمین پہ بیٹھ گئے. جناب سرور کائنات نے کہا یا علی آج کچھ مزاج بدلا سا ہے, آپ بول نہیں پا رہے. کہا یا رسول اللہ زبان پہ الفاظ نہیں آ رہے. توجہ, ارے جو ہمیشہ عطا کرتا رہا ہو اس کے لیے مانگنا بڑا مشکل ہوتا. اب سوچئے سیدہ کا مقام کیا ہے جس کا رشتہ مانگنے خود علی نے. توجہ فرمائیے حضرات کرام, اگر چلنا چاہیں گے تو میں چلوں گا. یہ عظمت جناب فاطمہ الزہرا ہے. جناب امیر آئے ہیں, بیٹھے ہیں, دو زانو زمین پہ. کون جو بول نہیں رہے آج؟ جو خطیب نہج البلاغہ, جس کا کلام نہج البلاغہ بن جاتا ہو, وہ آج کلام نہیں کر پا رہے. تو اللہ نے فوراً جناب جبرائیل کو نازل کیا. وہ فوراً آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ, اللہ یہ فرما رہا ہے کہ عرش پہ اس نے علی کا فاطمہ سے عقد کر دیا. آپ فرش پہ بھی سیدہ کا علی سے عقد پڑھ دیجئے اگر ہو میرے ساتھ. تو ایک مرتبہ بھائی دنیا میں واحد شادی ہے جو دو مرتبہ ہوئی ہے, عرش پہ بھی فرش پہ بھی. شادی عرش پہ بھی ہوئی ہے, فرش پہ بھی ہوئی ہے. دنیا کی واحد شادی ہے جو دو مرتبہ ہوئی ہے, عرش پہ فرش پہ. اسی لیے اللہ نے جناب سیدہ کو دو طرح کی نسلیں دی ہیں, عرشی اور فرشی. عرشی معصومین ہے, فرشی سادات ہیں. جناب سرور کائنات نے کہا کہ یا علی میری بیٹی کے مہر میں کیا دیجئے گا. بات مکمل کر دوں نا. یا علی میری بیٹی کے مہر میں کیا دیجئے. مہر اسلام میں واجب ہے, جہیز مستحب ہے. پیغمبر نے واجب کو کیسے ادا کیا کہ یا علی جو آپ مہر دیں گے اسی سے میں جہیز دوں گا. تو جناب امیر علیہ السلام نے جناب سرور کائنات کے سوال کے جواب میں کہا یا رسول اللہ مہر میں میرے پاس تین چیزیں ہیں جو آپ اختیار کر لیجئے. ایک تلوار ہے, ایک گھوڑا ہے, ایک زرہ. توجہ ہو, شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے, الفاظ میرے ہیں میں اپنے انداز سے پیش کروں گا, لیکن واقعہ شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کا مہر کیا تھا, یہ سب نے لکھا ہے. مہر وہی تھا جو میں پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ جناب امیر نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس یہ تین چیزیں ہیں, آپ جو انتخاب کریں. تو سرور کائنات نے, میں اپنے انداز سے, میں نے کہا اپنے الفاظ سے پیش کر رہا ہوں جو شیعہ سنی سب نے واقعہ لکھا ہے. سرور کائنات نے کہا یا علی آپ کی تلوار کی اسلام کو ضرورت ہے, آپ کے گھوڑے کی آپ کو ضرورت ہے کیونکہ آپ سفر بہت زیادہ کرتے ہیں, لیکن یہ جو آپ کی زرہ ہے نا اس کی نہ آپ کو ضرورت ہے نہ اسلام کو. روایت مکمل کر دوں. سرور کائنات نے کہا یا علی آپ کی زرہ بیچ دیجئے, جو بھی اس کی قیمت ملے وہ میری بیٹی کا مہر. ایک مرتبہ ایک صحابی نے جناب امیر کی زرہ کو ہاتھ میں لیا, کہا کہ کوئی ہے جو علی کی زرہ کو خریدنے والا ہو. بہت غربت کا دور تھا, فقر و فاقے کا دور تھا. ایک صحابی نے کھڑے ہو کے کہا میں 500 درہم دوں گا. درہم یعنی چاندی کے سکے. سونے کا سکہ دینار کہلاتا تھا, چاندی کے 500 سکے بہت یعنی کم مہر. تو پیغمبر نے فرمایا سب سے خوش قسمت وہ بیٹیاں ہوتی ہیں جن کا مہر سب سے کم ہوتا. ایزان گرامی لیکن یہ دنیاوی ہے مہر جو میں پیش کر رہا ہوں. تو ایک مرتبہ سفینۃ البحار, شیخ عباس قمی کی سفینۃ البحار میں باب مہر فاطمہ, وہاں سے دو جملے پیش کروں گا لیکن پہلی بات کو مکمل کر دوں. کہا کہ یا علی یہ مہر ہے 500 درہم. 500 درہم صرف آپ نے اپنی زرہ بیچی اور وہ مہر دیا. پیغمبر نے اس سے ایک چکی لی, کچھ برتن لیے, ایک بچھونا لیا, ایک بستر لیا, ایک تکیہ لیا. کہا یہ میری بیٹی کا جہیز ہے. اب سمجھ میں آیا کتنا آسان ہے اسلام میں شادی کرنا. عزیزان گرامی میں جملہ پیش کر رہا ہوں. چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا آپ کی دادی زہرا کا مہر کیا, مہر کتنا تھا؟ تو جناب امام صادق نے کہا وہ جو تم نے سنا ہے نا 500 درہم, 500 چاندی کے سکے, کہا وہ دنیاوی یا فرشی مہر تھا. وہ فرشی مہر تھا. کہا عرشی مہر میں بتاتا ہوں. بھئی فرش پہ شادی ہوئی, عرش پہ ہوئی. کہا فرش پہ 500 درہم جناب امیر نے دیا. سفینۃ البحار میں شیخ عباس قمی نے, جنہیں خاتم المحدثین کہا جاتا, انہوں نے فرمایا کہ صادق آل محمد نے کہا میری دادی کا عرشی مہر کیا تھا. کہ ایک مرتبہ اللہ نے کہا علی زہرا کے مہر میں کیا دے گے. کہا پروردگارہ تو خالق ہے جو فیصلہ کرے. کہ پھر زمین کا تیسرا حصہ زہرا کے مہر میں, جنت کا چوتھا حصہ زہرا کے مہر میں.